وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کا عنوان آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت سے میں نے بیان کیا تھا، اور اس عنوان کے چند نکات جو ہے وہ رہ گئے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے. تو کافی مطالعے کے بعد دین سے غفلت کے جو وجوہات تلاش کیا تو اس میں بنیادی سبب، وجوہات تو بہت سارے ہیں، لیکن آج کا جو عنوان میں نے بنایا آپ کے لیے خود سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، وہ یہ بنایا کہ دین سے غفلت کی بنیادی وجہ. بنیادیں بہت ساری، وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی سبب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اسی عنوان سے ربط کرتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں آئیں جس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو اور ہم دین کے معاملے میں اور غیرت مند ثابت ہوں اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے. اس کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. ایک بنیاد یہاں پہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مکمل ہے اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پہ تمہارا ایمان اگر مکمل ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو، سب سے ضروری کام یہ کرو کہ اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو. اللہ نے جو تمہیں روزی دی،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی روزی سے اپنے پیسے سے خرچ کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، ظاہر بات ہے ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، نہیں تو وہ عقیدہ قارون کا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سب ہمارا ہے، ہماری محنت سے ہم نے بنایا ہے، یہی بات قارون کہا کرتا تھا، تو اس قارونی عقیدے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ عقیدہ ہمارا مسلم ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو بھی ہے مال کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اب اس عقیدے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس میں اور اضافہ چاہتے ہو، اگر جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے اور بڑھانا چاہتے ہو کہ اور بڑھتا رہے، تو تم اس کی گندگی کو نکالتے رہو۔ مسئلہ کیا؟ مال کا تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ جسم کا تزکیہ پانی نہانے سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اگر 1 مہینے تک نہ نہائے تو اس کا جسم کیسا ہو جائے گا؟ بدبو آئے گی۔ اگر آدمی سال بھر تک نہ نہائے تو اس کے بغل میں کوئی بیٹھے گا نہیں، اتنی بدبو ہو جائے گی اس کے بدن میں۔ تو جس مال سے نہ خرچ کیا جائے وہ مال بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے بھی کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کا تزکیہ، مال کا پاک کرنا کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی شاخوں کو نکالتے رہو۔ جس طرح کسی درخت کو ہم لگاتے ہیں تو اس کی ادھر ادھر آنے والی ڈالیوں کو کاٹتے رہتے ہیں تاکہ درخت سیدھا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ درخت بنگا ٹنگا ہو جائے، جھاڑ بنگا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے مال میں دن بدن برکت دے گا اگر تم اس کے پاک کرتے رہو گے، تمہارا مال بھی پاک رہے گا اور تمہارے بچوں کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دوسرا فائدہ، ایک تو مال پاک ہوگا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اسے جمع کرتا رہے گا۔ کیا بنائے گا اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ؟ کیا بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں؟ اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ سے بھی اونچا ایک ٹیلہ بنائے گا اور کہے گا کہ یہ میرے بندے، یہ تیرا وہ مال ہے جو تو نے میرے دیے ہوئے رزق سے دوسروں کو دیا تھا۔ میں نے اسے بیکار نہیں کیا، میں نے اسے ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ آج میں نے اسے پہاڑ بنا دیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی، اسے پڑھیے گا، اس آیت کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ کہا اللہ نے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، یعنی اس دن کے لیے یہ کام کرو جس دن دینے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ تمہارا مال لے گا، نہ اللہ تمہیں وہاں اپنا مال دے گا، نہ تم وہاں کماؤ گے، نہ جمع کرو گے، نہ دینے کی بات ہوگی۔ بیعون، وہ سارا معاملہ یہاں ہے، یہاں کما رہے ہو، اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے دیتے رہو تاکہ تمہارا مال بھی پاک رہے، اس کی صفائی بھی ہوتی رہے، اور اس دن تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے کہ اللہ آج میرے پاس دنیا کی میری پوری دولت ہوتی تو اسے دے کر کے میں تیری جنت میں چلا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ اور اللہ نے کہا خلۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑا جگری دوست، بہت ہی نزدیکی دوست، اسی سے خلیل ہے، بہت ہی، اور وہاں کسی کی دوستی تمہارے کام نہیں آئے گی، چونکہ دوست بھی بھکاری ہوگا، تو بھی بھکاری ہوگا، وہاں کسی کے پاس مال ہوگا ہی نا،
کسی کے پاس مال ہوگا وہاں پہ؟ مر کے جانے کے بعد کسی کے پاس مال ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بیچ میں ایک بات یاد آئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، سنیے گا اسے بہت دھیان سے، جو لوگ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اے سی کار میں، اے سی گھر میں، اے سی بنگلے میں، نرم بستروں پہ، اچھے فرنیچر میں، دیکھیے بڑے گھروں میں جا کر کے فرنیچر کیسے ہوتے ہیں، بیڈ کیسا ہوتا ہے، روم میں اے سی ہے، کار میں اے سی ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اتنی آرائش کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، ان کو نیکی زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی آرام ان کو وہاں بھی مل جائے۔ کتنا شوق ہے یہاں پہ اچھے گھر بنانے کا، گھر میں اے سی لگانے کا، اے سی والی گاڑی میں پھرنے کا، طبیعت آرام طلب ہو گئی ہے۔ تو اعمال بھی ایسے کریں کہ یہاں یہ ساری چیزیں چھوٹیں اور وہاں ان سے اچھا مل جائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ان کو پریشانی زیادہ ہوگی، جو لوگ اے سی میں رہ رہے ہیں، اے سی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اے سی گھروں میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں سے نکلے اور وہاں گرمی میں چلے گئے تب کیا حال ہوگا؟ اور وہاں کی گرمی دنیا کی گرمی سے 69% زیادہ ہوگی، 69%۔ اب یہاں تو 50 والی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، 50 والی گرمی، تو وہاں پہ وہ 70% والی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ایک واقعہ، المجتمع ایک میگزین نکلتا ہے کویت سے، اس آیت کے تناظر میں، یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اور وہاں نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ وہاں ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا، ہمارے صدقات ہوں گے، ہماری نمازیں ہوں گی، ہمارے روزے ہوں گے، ہمارے ذکر و اذکار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن کے لیے نصیحت کر رہا ہے کہ اس دن کے لیے ان تمام چیزوں کی تیاری کر لو۔ اس پہ ایک واقعہ، کویت سے ایک میگزین نکلتا ہے عربی میں، اس کا نام المجتمع ہے۔ المجتمع عربی میں ایک میگزین نکلتا ہے۔ چند سالوں پہلے اس میں ایک واقعہ دیکھا تھا، جب وہاں کے ایک بہت بڑے رئیس کا انتقال ہوا کویت کے، تو اس میگزین نے ان کے بارے میں ایک مضمون چھاپا۔ اس مضمون میں یہ لکھا کہ انہوں نے ہزاروں مسجدیں بنائی ہیں پوری دنیا میں۔ کتنے؟ ہزاروں مسجدیں انہوں نے بنائی اپنی زندگی میں، اور اس زندگی بھر ان کا ایک قول نقل کیا تھا اس پرچے والے نے، 50,000 بچوں کو زندگی بھر وہ پالتے رہے۔ کتنے؟ 5,500 نہیں، 50,000 بچوں کی پرورش زندگی بھر انہوں نے کی اپنے مال سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا گیا، میرے مال میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، ثلاث والذی بیدہ ما نقص مال من صدقہ، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، والذی نفس بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس ڈر سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، اب ہماری بات صحیح ہے کہ اللہ کی بات صحیح ہے؟ کس کی بات صحیح ہے؟ اس کے تعلق سے میں نے سب سے بڑا سبب قرآن میں تلاش کیا۔ اللہ ہمیں اپنے مسائل کو قرآن میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعہ جو میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ 3 سورتوں کی تلاوت کریں گے آج جا کر کے، پتہ نہیں کس نے کیا کس نے نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کیے، اللہ کرے کہ سب نے کیا ہو۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا
کہ ان 3 صورتوں کی تلاوت آپ جا کے گھر میں کریں گے۔ کون سی صورتوں کی؟ جو میرے عنوان سے کنیکٹڈ تھیں، سورہ تکاثر، سورہ عصر اور سورہ حمزہ۔ مجھے جہاں تک میرا اپنا گمان ہے کہ وہ بات یہیں بھول گئے ہوں گے کہ مولانا نے، یعنی سب سے مظلوم اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ آج کے دور میں ہم یہاں سے نکلے ہوں گے اور وہ بات ہمارے ذہن سے ڈیلیٹ کر، ابھی میں ہاتھ اٹھواؤں اگر اللہ کے گھر میں قسم کھلا کے، تو شاید کوئی ہاتھ اٹھے کہ میں نے یہاں وعدہ کیا تھا اور گھر میں جا کر کے میں نے ان 3 صورتوں کی تلاوت کی ترجمے کے ساتھ، شاید کوئی ہاتھ اٹھے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو نیند میں رہتے ہیں، جمعہ میں بہت سارے لوگ گرم پانی نہائے رہتے ہیں۔ دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی، کون سی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، اب بتائیے کہ جو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کہہ کے داخل ہو کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور وہ مسجد میں سوئے، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت برستی رہے اور وہ سو رہا ہے۔ تو وہ اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں اور تیرے نام سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجد میں جو بھی بات ہوتی ہیں انہیں پورے غور سے خطیب کی طرف دیکھ کر کے خطبے کو سننے کی کوشش کریں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے یہاں جو چیز ذکر کی، پورے قرآن سے میں نے ایک بات تلاش کیا کہ ہمیں غفلت میں کس چیز نے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن میں اپنے مسائل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے جو سورہ تکاثر میں نے دیکھا، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، الہاکم، یہ 2 الفاظ ہیں۔ ایک ہے الہاکم، اللہ یلہا سے اللہ ہے، اللہ الگ ہے، کم الگ ہے، التکاثر الگ ہے، دونوں کو ملا کے بنتا ہے الہاکم التکاثر۔ الگ الگ کریں گے تو کیا بنے گا؟ یہ الہاکم التکاثر۔ کم ضمیر جمع مذکر کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ تمام پہ اللہ کی سلامتی ہو، ضمیر ہے جمع کی، اس میں ضمیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ غفلت میں تمہیں کس چیز نے رکھا ہے جانتے ہو؟ میرا عنوان ہے دین سے غفلت کی بنیادی وجہ۔ تمہیں غفلت میں کس چیز نے رکھا ہے جانتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے اور پھر اللہ ہی جواب دے رہا ہے۔ ظاہر بات ہے سوال بھی اللہ کا اور جواب بھی اللہ کا، کتنا نرالا ہوگا۔ اگر جواب کوئی بندہ دے تو ہمیں یقین نہ ہو، ہے نا؟ اگر جواب کوئی انسان دے تو یقین نہ ہو، یا جواب محمد الرسول اللہ نے دیا ہو تب بھی کہا جائے، لیکن جو سوال بھی اللہ کرے اور جواب بھی اللہ خود دے، اس وہ سوال بھی نرالا، وہ جواب بھی نرالا۔ اللہ نے کہا الہاکم، جانتے ہو تمہیں کس نے غفلت میں رکھا ہے؟ التکاثر۔ التکاثر، التکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال کمانے اور جمانے کی وجہ سے تم غفلت میں پڑ گئے ہو۔ دکھتی رگ پہ ہاتھ ہے۔ مال، یہاں زیادتی سے مراد دنیا کمانا۔ دنیا میں دیکھیے مال کمانا برا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ واضح کر دوں۔ مال کمانا اور پیسے جمع کرنا، اچھی زندگی گزارنا، اسے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ واضح رہے۔ اچھا گھر بنانا، اچھے گھروں میں رہنا، اچھی سواری کا استعمال کرنا، اچھے لباس کا استعمال کرنا، یہ اسلام نے منع نہیں کیا۔ الحمدللہ اللہ نے اسے منع نہیں کیا۔ آپ اچھے گھر بنائیں، اچھے گاڑی رکھیں، اچھا بڑا دروازہ بنائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مومن کے لیے 3 نعمتیں ہیں، اچھا گھر،
اچھی سواری، اچھی بیوی، یہ تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہاں تکاثر سے کیا مراد ہے کہ صرف جماتے رہنا اور اس دنیا کی چکر میں آخرت کو بھول جانا، اس دنیا کے چکر میں، اس مال کے چکر میں، اس تکاثر کے چکر میں اللہ کو بھول جانا، اسے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو مال کماؤ، میری عبادت کرو، میرے غریب بندوں کی مدد کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس تکاثر کے تعلق سے کہا کلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون۔ اس کلا کا استعمال 3 بار آیا۔ کلا الگ ہے، سوف الگ ہے، اسے بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ تو سمجھ میں آ گیا، التکاثر بھی سمجھ میں آ گیا، اب کلا اور سوف کو سمجھ لیجئے۔ اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں۔ عربی میں جب کاف لام الف اوپر تشدید کلا کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بڑی جامع انکار کے معنی میں، انگریزی میں شاید نیور کہتے ہیں اس کو، ہرگز نہیں۔ کلا سوف، اور سوف اسے کہتے ہیں سین واو فے۔ سوف بہت ہی جلدی کوئی چیز ہم سے ملنے والی ہو اسے سوف کہا جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، تم ہرگز نہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ مال کما کے، مال جمع کر کے، دنیاوی عیش و عشرت میں رہ کے تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کی دلیل رب کی رضا ہے، رب کی رضامندی میں ہے۔ اللہ نے تمہیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے تمہیں دستے گدائی لے کے گھومنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے تمہیں مال کمانے کے لیے بھی کہا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی کہا، لیکن اپنی فرما برداری میں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ہمیں اللہ کی فرما برداری میں مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم مال اللہ کی فرما برداری میں کمائیں گے تو اس مال میں برکت ہوگی، اس مال میں برکت ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ توبہ جو میں نے یہاں نقل کیا، ان چیزوں میں اگر کوئی الجھ گیا، آج جو ہمارے سامنے ہمارے قوم کی حالت ہے، میں نے سمجھا کہ اس آیت کو آپ کے سامنے میں رکھوں، اس آیت کو میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں تاکہ اس آیت کے تناظر میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ جو اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچوں میں الجھ جائے، اللہ کو فراموش کر دے، الہاکم التکاثر کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو گھر بنانے میں، تجارت میں، مال کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ آپ تجزیہ کریں کہ آج جو ہمارے قوم کی حالت ہے، آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، آج ہمارے مسجدوں کی جو حالت ہے، آج مسجدوں میں نمازی نہیں ہیں، سب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، سب دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مال کماؤ بھیا، مال کماؤ، مال جمع کرو، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، اور اپنوں پرایوں کے خیال کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزیں بیان کی اس سورہ میں۔ اب آج بھی میں آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، آپ اس آیت کی ضرور تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ۔ پچھلے جمعہ وعدہ نبھائے کہ نہیں؟ آج تو جا کے نبھا لو، آج جا کے نبھا لو اس وعدے کو اور اپنے زندگی کو نکھار لو اللہ کے واسطے۔ ان آیتوں کو پڑھ کے اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم پھر سے ہماری طاقت بحال ہو جائے، پھر سے ہماری عزت ہونے لگے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کان آباؤکم، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، وابناؤکم، تمہارے لڑکے ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں ہوں، ان کے چکر میں پڑھ کے اللہ کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ دیکھیں آج تو سب کچھ باپ بیٹے کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، زمین و آسمان کو ایک کر رہا ہے۔ بیٹے کو ڈگری دلانے کے لیے، بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے، بیٹے کی تجارت، بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک باپ زمین سے آسمان ایک کر رہا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ غلط نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے محنت کرے، لیکن یہ غلط ہے کہ اپنی آخری زندگی، اخروی زندگی کو برباد کر کے اپنے بیٹے کے آباد کرے، جہاں اس کا بیٹا اس کے کام نہیں آئے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی زندگی وہ صحیح کرے، لیکن یہ غلط ہے کہ اپنی اخروی زندگی برباد کر کے اپنے بیٹے کی زندگی آباد کرے۔ یہ غلط ہے، اور یہی اللہ نے کہا اپنے باپ کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنے بیٹے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنے بھائی کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنی بیوی کی چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر۔ 5 باتیں، 6 بات، 6ٹھی بات، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے یا کما رہے ہو، اس مال کی چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت چھوڑ کے نماز کو جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ کام چل رہا ہے، نماز کو گیا تو لیبر بھاگ جائیں گے، دکان کھلی ہے، نماز کو جاؤں گا تو گراہک واپس چلا جائے گا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت کی میں نقصان کے ڈر سے اپنے آخرت کا نقصان نہ کرو۔ اللہ یہ کہتا ہے دنیاوی تجارت میں نقصان کے ڈر سے اپنے ہمیشہ کا نقصان نہ کر لو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو گھر بنا رہے ہو، گھر بنانے کے چکر میں، دنیاوی عارضی ٹیمپروری گھر کے چکر میں اپنا دائمی اور پرماننٹ مکان برباد نہ کر لو۔ اللہ کہے
جو گھر تمہیں ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے، جو جگہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے، اس دنیاوی ٹیمپروری رہنے کے چھوٹے سے مکان کے لیے، اس کے چکر میں پڑے رہنے کے لیے اپنے آخرت کے اس مضبوط محل کو نہ برباد کر لو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر یہ تمام چیزیں، اب اس بات کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو میں نے کہا کہ اس آیت کی تلاوت ضرور کریے گا، آیت نمبر 24 سورہ توبہ، کہ ہم برباد کیوں ہیں۔ اب وہ وجہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا، باپ کے پیچھے لگے، بیٹے کے پیچھے لگے، بیٹی کے پیچھے لگے، بھائی کے پیچھے لگے، مکان کے پیچھے پڑ گئے، تجارت کے پیچھے پڑ گئے، اور سب کے پیچھے لگ گئے، سب کی اتباع ہوئی اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ تمام چیزیں پسند ہیں، اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اللہ کی قسم آیت کے ترجمے میں تھوڑی سی بھی گڑبڑی نہیں کر رہا ہوں میں، الحمدللہ۔ آیت کا جو ترجمہ ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں، کسی بھی قرآن میں کھولیے آپ کو یہی ترجمہ ملے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دیکھیے اللہ نے یہ معجزہ قرآن کا ہے، تم محبت کرو ساری چیزوں سے، لیکن محبت رب سے زیادہ ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی کسی چیز سے ہونی چاہیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مال کمانا اسلام نے منع نہیں کیا، گھر بنانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، دولت جمع کرنے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ دیکھتے رہو، دیکھو دیکھو کہیں مجھ سے زیادہ تمہارے مال سے محبت تو نہیں ہو گئی، ہاں؟ کہیں میرے نبی سے زیادہ تمہارے مال سے تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے نبی سے اور مجھ سے زیادہ تمہیں اپنی اولاد سے تو محبت نہیں ہو گئی، تمہاری بیوی سے تو محبت نہیں ہو گئی۔ اسے ذرا دیکھتے رہنا، محبت ہمیشہ رب سے، محبت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمیشہ رب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جب یہ ہوگی تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم میری رحمت کے سائے میں رہو گے۔ اور یہ آیت جو ہمیں بتا رہی ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر دنیا، مال، گھر، تجارت، بیٹا، بیٹی، بیوی، ان تمام لوگوں کو تم نے اللہ سے زیادہ محبت کر لیا، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَتَرَبَّصُوا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بات غلطی ہماری ہے۔ غلطی اگر لکھنے والے اسٹوڈنٹ کی ہو تو فیل وہ ہو جائے گا، ایگزامینر فیل نہیں ہوتا۔ کوشچن بنانے والا کبھی فیل ہوا ہے کہ آنسر لکھنے والا فیل ہوتا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا، اللہ کہہ رہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرنا۔ اب یہ ہے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ اگر تم پہ عذاب آ رہا ہے، تم پہ عذاب آ رہا ہے، تم کو ستایا جا رہا ہے، تم کو مارا جا رہا ہے، دوڑایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو کبھی اپنے رب کے سامنے آ کر کے اللہ سے پوچھ لینا کہ اے مولا میری نیکیاں کتنی ہیں اور میرے گناہ کتنے ہیں، یہ پوچھ لے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر تم پڑ گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، تو انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب تم پر ضرور آنے والا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی۔ بھیڑیے سے بدتر وہ انسان ہے،
بھیڑیے سے بدتر وہ انسان ہے جو پیسے کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعْذِبَانِ جَاعِيَانِ اُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ لِدِينِهِ، وہ انسان اس بھوکے بھیڑیے سے بدتر ہے جس کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ بھوکا بھیڑیا ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پڑنے والا اپنی آخرت کا نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتے سے بدتر کہا قرآن نے، کتے سے بدتر کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اس آیت کو پڑھیے، سورہ اعراف آیت نمبر 176 کی تلاوت کیجئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ میں انہیں بلندی پہ لانا چاہتا ہوں اور یہ ضلالت کی کیچڑ میں جانا چاہتے ہیں، اور کیچڑ کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ کتے کے سامنے تقریر کی جائے، قرآن میں پڑھیے تفسیر اٹھا کر کے، کتے کی مثال اللہ نے دیا ہے ان لوگوں کی جن کے سامنے قرآن و حدیث بیان کی جائے اور ان کی زندگی میں کوئی ریولوشن پیدا نہ ہو، کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اللہ نے کہا وہ مسلمان نہیں، وہ انسان نہیں، بلکہ کتے کی طرح ہے۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ اس آیت کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 پڑھیے اس کو۔ اللہ نے کہا کہ اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کے سامنے تقریر کرو گے۔ لحاسا کا مطلب ہوتا ہے لام چھوٹی ہا اور سا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زبان نکال کے ہانپتے رہنا۔ کتا کیا کرتا ہے؟ کتا کیا کرتا ہے؟ اور ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے، میں نے کبھی یہ پڑھا ہے کہیں کہ کتا سکھی ہڈی کو چباتا ہے اور اس میں تو گوشت ہوتا نہیں ہے، گوشت ہوتا نہیں اس میں، سوکھی ہڈی کو چباتے رہتا ہے اور اتنا زور سے دباتا ہے اس میں سے وہ خوراک نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی ہڈی سے اس کی بانچیں کٹتی ہیں اندر، اور کتے کے منہ کا خون اس ہڈی پہ گرتا ہے، اور اس ہڈی کے خون کو چاٹ کے کتا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہڈی سے خون نکال دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا سوکھی ہڈی ہے، ہم اس میں سے خوراک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری خوراک اللہ نے جنت میں رکھا ہے انشاءاللہ، ہماری خوراک اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اللہ جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے یہ چند سالہ زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتے کے سامنے مولانا تقریر کریں گے تو وہ ہانپے گا کہ نہیں ہانپے گا؟ اس پہ تقریر کا اثر ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ ہم پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ آیت میں نے نہیں پڑھی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے قرآن میں نازل کیا۔ اور فَقْصُصِ الْقَصَص، محمد الرسول اللہ کو حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی اس آیت کو آپ پڑھ کے لوگوں کو سنائیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگوں کے اندر کچھ فکر پیدا ہو جائے۔ آج کا عنوان اور آج کے بحث کا مسئلہ یہ تھا کہ تکاثر اور کیا ہے الہاکم، اللہ کیوں ہلاک کر رہا ہے ہمیں، کیوں ہم برباد ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رضامندی کو چھوڑ دیا ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین نہیں آ رہی آواز؟ کیا کتا گتا سب بنا کو چھوڑے آ جائیں؟ مولانا ممبر سے میں نہیں بنایا بابا، ایک مثال تھی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بیان کرنے کا حکم دیا تو ہم نے بیان کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی جا کر کے اس کو ایک بار پڑھیے
اور آپ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کہیں اس طرح تو نہیں ہے جس کا نام اللہ نے اس آیت میں لیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے برے صفات سے بچ کر کے مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم لکم الغفور۔